मालिक कायनात نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، سب کے سب نبیوں کو معراج ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا، پیارے آدم، جی میرے مالک۔ فرمایا، پیارے آدم، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مالک میں حاضر۔ فرمایا، تنہا کرنی، مالک میں حاضر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، پیارے آدم جنت میں آ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آ گئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ جنت میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، پیارے ابراہیم آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا، مالک میں حاضر ہوں۔ فرمایا، تنہا کرنی ہے، مالک حاضر، کہاں آنا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، نمرود کی آگ میں۔ نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں گئے۔ حضرت اسماعیل کو فرمایا، پیارے اسماعیل، جی میرے مالک۔ فرمایا، آپ سے ملاقات کرنی ہے، مالک میں حاضر۔ فرمایا، مالک کہاں؟ فرمایا، تنہا کرنی، مالک میں حاضر۔ فرمایا، آجو چھری اور رسے کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا۔ فرمایا، پیارے موسیٰ، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، پیارے موسیٰ ملاقات کرنی، مالک میں حاضر۔ فرمایا، تنہا کرنی ہے، مالک حاضر، کہاں؟ فرمایا، کوہ طور پہ آ جاؤ۔ ایک کو جنت میں بلایا، دوسرے کو نمرود کی آگ میں بلایا، تیسرے کو چھری کے نیچے بلایا، ایک پیغمبر کو کوہ طور پر بلایا۔ یارو مجھے بتاؤ نا، جنت میں سنے یا نہ کوئی سنے، لیکن جنت کے پتے تو سنتے تھے، جنت کے درخت تو سنتے تھے، یہ تنہائی تو نہ ہوئی۔ نمرود کوئی سنے یا نہ سنے، نمرود کی آگ تو سنتی تھی، یہ تو تنہائی تو نہ ہوئی۔ کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن کوہ طور کا پہاڑ تو سنتا تھا۔ یارو کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن یہ تو بتاؤ، چھری اور رسی تو ضرور سنتی تھی۔ جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی، حسنین کی نانا کی باری آئی، زہرا کے بابا کی باری آئی، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے پیارے حبیب، جی میرے مالک۔ فرمایا، آپ سے ملاقات کرنی ہے، مالک میں حاضر۔ فرمایا، تنہا۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مالک، پہلے بھی نبیوں کو معراج ہوئی، فرمایا تنہا ہوئی، مالک وہ تو تنہائیوں تو نہ تھی۔ ایک کو جنت میں بلایا، کوئی سنے یا نہ سنے، جنت کے پتے تو سنتے تھے۔ ایک کو نمرود کی آگ میں بلایا، سنے یا نہ سنے، آگ تو سنتی تھی۔ ایک کو پہاڑ پہ بلایا، کوئی سنے نہ سنے، پہاڑ تو سنتے تھے۔ اے مالک، کوئی سنے یا نہ سنے، چھری تو سنتی تھی۔ میرے مالک نے فرمایا، پیارے حبیب، اے تو میرا نبی ہے، میں آپ کو تنہائیوں میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مالک، وہ کیسے؟ فرمایا، محبوب، تمہیں لامکانوں کی سیل کراؤں گا، وہاں لے کے آؤں گا جہاں جہاں نہیں، جہاں کب تب نہیں، نہ کوئی سمت ہے نہ کوئی جگہ ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جہاں میں ہوں گا، جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا، اس جگہ پہ یا میں ہوں گا یا میرا سونا حبیب ہوگا۔ عزیزان من، قربان جاؤں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مالک، آج مجھے تو معراج ہوئی، میری امت کو بھی معراج کروا دے۔ آج مجھے تو معراج ہوئی، میری امت کو بھی معراج کروا دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب پریشان نہ ہو، تیری امت کے لیے بھی معراج ہے۔ مالک، وہ کیسے؟ فرمایا، میرے حبیب، تمہیں میں بلایا، عرشوں پہ بلا کے معراج کروایا، اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، نمازیں لے جا، تیرا امتی نماز پڑھے گا، سمجھ لینا اس کی معراج ہے۔ اس لیے تو میرے آقا فرماتے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کے لیے معراج نماز ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، سمجھ لو کہ معراج ہے۔
اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔